بادشاہ کی کتاب کا آپ کو پہلا حصہ کیسا لگا؟ پرانے عہد نامہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ عہد نامہ کے معنی ہے معاہدہ یا عہد۔ نئے عہد نامہ کے صحائف دینے سے پہلے بہت عرصہ پہلے خدا نے کہا، دیکھ وہ دن آتے ہیں جب میں نیا عہد نامہ باندھوں گا۔ خدا نے پہلے عہد میں اپنے لوگوں پر اپنی پاکیزگی اور ان کے گناہوں کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سے قوانین دیے۔ اس نے آنے والے نجات دہندہ کی بہت سی تشبیہات اور پیشن گوئیاں بھی ان کو دیں۔ پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح بادشاہ آئے گا، لیکن نئے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں مسیح بادشاہ آ چکا ہے۔ نیا عہد نامہ خوشخبری پر مشتمل ہے۔ عبرانی زبان میں اسے انجیل کہا جاتا ہے۔ دونوں الفاظ کا مطلب خوشی کی خبر ہے۔ انجیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد بادشاہ، ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا۔ صحائف میں ابراہم سے یسوع تک نسب نامے کی نام با نام ایک اٹوٹ زنجیر محفوظ ہے۔ خدا قوموں کو برکت دینے کے لیے ابراہم کے سلسلہ نسب سے نجات دہندہ بھیج کر اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ نئے عہد نامہ میں انجیل کی 4 کتب شامل ہیں۔ 4 کیوں؟ صرف ایک کیوں نہیں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے موسیٰ سے کہا، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں سے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اپنے پیغام اور واقعہ کی تحقیق کے لیے خدا نے صرف 2 یا 3 نہیں بلکہ 4 لوگوں کو مسیح کی زندگی کے بارے میں 4 الگ الگ انداز سے تحریر لکھنے کے لیے چنا۔ ان کے نام متی، مرکز، لوکا اور یوحنا ہیں۔ جیسے 4 نیوز رپورٹر ایک واقعہ کے متعلق بتاتے ہیں، ہر کوئی ایک ہی واقعہ بیان کرتا ہے مگر 4 مختلف نقطۂ نظر سے۔ نئے عہد نامہ میں 27 کتب ہیں۔ اعمال کی کتاب لوکا نے لکھی ہے جو بتاتی ہے کہ مسیح نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ خدا نے پالوس، سابقہ شدت پسند، یعقوب اور یہودا یسوع کے سوتیلے بھائی، اور پطرس اور یوحنا مچھیروں کو باقی نیا عہد نامہ تحریر کرنے پر ابھارا۔ ہر کتاب بادشاہ اور اس کے منصوبے کو اس پیار کرنے والوں پر زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کی باقی کہانی کچھ یوں تھی۔ ہزاروں سال کی تیاری کے بعد اب وقت تھا۔ خدا دنیا میں موعودہ منجی مسیح بادشاہ کو بھیجنے والا تھا، لیکن وہ کون ہوگا؟ وہ کیسے آئے گا؟ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں جبرائیل خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک فرد یوسف نامی سے ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتہ نے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جبرائیل نے یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہا؟ کچھ لوگوں کے خیال میں اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایک بیوی کی اور یوں ایک بیٹے کا باپ بنا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اگر آپ کا تعلق برِ صغیر افریقہ سے ہوتا تو لوگ آپ کو افریقہ کا بیٹا کہتے۔ اس کا مطلب یہ کہ افریقہ نے شادی کی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا؟
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ افریقہ سے آئے ہیں۔ مسیح خدا کا بیٹا کہلاتا ہے کیونکہ وہ خدا سے ہے۔ وہ آدم کے تباہ حال گھرانے میں آیا، لیکن اس کا وجود اس سے نہ تھا۔ وہ خدا کا کلام، جان اور بیٹا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اور کلام مجسم ہوا اور زمین پر ہمارے درمیان رہا۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن آدم نے ممنوع پھل کھایا، خدا نے ایک وعدہ کیا تھا۔ خدا نے اعلان کیا تھا کہ ایک عورت کی اولاد سانپ کے سر کو کچلے گی۔ جس اولاد کا وعدہ کیا گیا تھا اب وہ کنواری لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس طرح سانپ کے سر کو کچلے گا۔ مریم یوسف سے ہو گئی تھی، جو شمالی فلسطین کے سرحدی قصبے ناصرت میں بڑا ہی تھا۔ مریم اور یوسف دونوں یہودی تھے جن کا شجرہ نسب داؤد بادشاہ سے اور پیچھے ابراہم سے ملتا تھا۔ یوسف ولی عہد شہزادہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ملک پر روم کی حکومت تھی۔ رومی سپاہی سڑکوں پر گشت کیا کرتے، بغاوت کے شک میں یہودیوں کو گرفتار کیا جاتا اور صلیب دیا جاتا تھا۔ محصول لینے والے لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ زندگی بہت تلخ تھی، لیکن یوسف پرجوش تھا کہ وہ جلد ہی وہ مریم کو اپنی بیوی بنا لے گا۔ شادی کے بعد اکٹھے رہنے کے لیے اس نے بڑی محنت سے وہ جگہ تیار کی تھی، اور پھر ایک دن اسے یہ خبر سن کر انتہائی دھچکا لگا کہ مریم حاملہ تھی۔ آپ کے خیال میں یوسف نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ یوں لگا جیسے مریم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ یوسف کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ صحیح کام کرے، بس اس نے خاموشی سے منگنی توڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد۔ فرشتہ نے کہا، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت جو کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یوسف کا غم خوشی میں بدل گیا۔ کیا اعزاز تھا! مریم مسیح موعود کی ماں ہوگی اور خود یوسف اس بچہ کا قانونی سرپرست ہوگا۔ پاک مسیح کی ماں بشر ہوگی مگر باپ بشر نہیں۔ اس کا نام یسوع ہوگا، جس کا مطلب ہے خداوند بچاتا ہے یا پھر صرف نجات دہندہ۔ یوسف نے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور یوسف نے اس کا نام یسوع رکھا۔ ان سب باتوں میں خدا کا ہاتھ تھا۔ سات سو سال پہلے میکا نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح بادشاہ داؤد بادشاہ کے قدیم شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ مریم اور یوسف ناصرت میں رہتے تھے، جو شمال کی طرف 3 دن کا سفر تھا۔ تو صحیفہ کس طرح پورا ہوگا؟ سب کچھ خدا کے اختیار میں تھا۔ جب مریم کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا تو رومی بادشاہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ سب لوگ محصول ادا کرنے کے لیے اپنے نام لکھوائیں، اپنے اپنے شہر کو لوٹ جائیں۔
پس یوسف اور پورے دنوں کی حاملہ مریم ناصرت سے بیت لحم کو لوٹ گئے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو بچے کے پیدا ہونے کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اور بیت لحم محصول کے لیے اسم نسوئی کا شہر تھکے ماندے مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں مودہ بچہ عورت سے پیدا ہوا۔ انجیل میں اس واقعہ کو بہت صفائی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا پیدا ہوا۔ ماں کی طرف سے یہ نومولود مریم کا بیٹا تھا، لیکن باپ کی طرف سے وہ خدا کا ابدی بیٹا تھا۔ یہ وہی کلام جس سے خدا نے دنیا تخلیق کی، اور آگ سے جلتے کوہ سینا کی گرجدار آواز اب اس بچے کی دھیمی پکار میں سنی جا سکتی تھی۔ وہ کہاں پیدا ہوا؟ کسی بادشاہ کے محل میں نہیں، کسی ہسپتال میں نہیں، اور نہ ہی کسی راہ گزر کے سرائے میں۔ آسمانوں کا بادشاہ وہاں پیدا ہوا جہاں برے پیدا ہوتے ہیں، ایک باڑے میں، اور چرنی اس کا بستر تھا۔ یہ سب خدا کے منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ لیکن کیا خداوند اپنے بیٹے کی آمد کے اعزاز میں کسی تقریب کا اہتمام نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے کیا۔ خدا نے مسیح کی زمین پر آنے کی خبر سب سے پہلے کس کو دی؟ کسی بادشاہ کو، امیر اور مشہور ہستی کو، مذہبی رہنما کو؟ نہیں، یہ برکی خبر سب سے پہلے غریب چرواہوں نے سنی، جو یروشلم میں ہیکل کے مذبح پر قربانی چڑھانے کے لیے برے پالتے تھے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو سب لوگوں کے واسطے ہوگی۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے، تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم کو چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو بچہ کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان کی باتوں پر جو چرواہوں نے بتائیں تعجب کیا۔ چرواہوں کے پاس سنانے کو کیا کہانی تھی؟ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اسے چھوا ہے، فرشتوں نے بتایا تھا، وہ مسیح خداوند ہے۔ فرشتوں کے لشکر نے آسمان کو گیتوں سے بھر دیا تھا، اور وہ رات دن کی طرح مسیح آ گیا ہے، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔
زیادہ لوگوں نے نہیں، حالانکہ کچھ لوگوں نے چرواہوں کے پیغام کا یقین کیا، لیکن مانے یا نہ مانے، وہ بادشاہ جس کی پیدائش نے تاریخ کو دولت کر دیا انسانوں میں آ چکا تھا۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ باڑے میں مسیح کی پیدائش کے بعد یوسف نے اپنے چھوٹے سے گھرانے کے لیے رہنے کا ایک مناسب انتظام کیا۔ ایک دن کچھ پرجوش مجوسی دانا جو ستاروں کا علم رکھتے تھے یروشلم میں آئے۔ یہ افراد ایک خاص ستارے کی رہنمائی میں بہت دور فارس سے اس نومولود بادشاہ کی تلاش میں آئے تھے۔ ان مجوسیوں کا ایک ہی سوال اور ایک ہی مقصد تھا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب شرع کے عالموں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ یہودیہ کے بیت لحم میں، انہوں نے جواب دیا، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر کہا، جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ اور اپنے خزانے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور جب وہ روانہ ہو گئے تو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ کو نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ ہیرودیس نے اس بچے کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ یروشلم کے لوگوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وہ مجوسی جنہوں نے تپتے ریگستان کو پار کیا اسے پا لیا، اسے سجدہ کیا اور اسے بادشاہ کے شایانہ شان تحفے دیے، سونا، لوبان اور لاش کو لگانے والا قیمتی مسالہ۔ مردے کو لگانے والا مسالہ کیوں؟ کیا یہ مجوسی جانتے تھے یسوع مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ فرشتے سے ہدایت پا کر یوسف نے مریم اور بچہ یسوع کو لیا اور مصر روانہ ہو گیا، اور ظالم ہیرودیس کے مرنے تک پناہ گزینوں کی طرح وہیں رہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ اس سے ایک اور قدیم پیشن گوئی جو خداوند نے اس سے کی تھی وقوع پذیر ہوئی، میں نے اپنے بیٹے کو مصر بلایا۔ پس یوسف اور مریم یسوع کو ناصرت لے گئے، جہاں وہ اپنے رضائی بھائیوں اور بہنوں کے ہمراہ پروان چڑھا۔
यीशु कई तरह से दूसरे बच्चों की मानंद था। वो खाता था, सोता था, खेलता था, पढ़ता था और काम सीखता था। लेकिन दूसरी जानिब वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। कभी खुदगर्जी नहीं करता था, अपने वालिदैन की इज्जत करता था, झूठ नहीं बोलता था, हमेशा अपने आसमानी बाप को खुश रखता था। वो पाक और बेरया और बेदाग और गुनाहगारों से जुदा था। तारीख में सिर्फ यीशु वाहिद कामिल बच्चा है। कामिल होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि उसे कभी चोट नहीं लगी या फिंसी नहीं निकली। इसका मतलब है कि उसकी फितरत कामिल थी। वो कामिल तौर पर पाक और नेक था। वो कुदरत और हिकमत में कामिल था। लेकिन मरियम के पेट में पड़ने से पहले उसने खुद को जरा महदूद कर लिया था ताकि इंसानों में इंसानों की तरह रह सके। यीशु हिकमत और कदोकामत और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। जब यीशु 12 बरस का था, यीशु अपने वालिदैन के साथ कुर्बानी की सालाना ज़ियाफत के लिए जो फसह कहलाती है, नासरत से यरूशलेम गया। जब उसके लड़कपन के दोस्त उस बड़े शहर में घूमते फिरते थे, यीशु हफ्ता भर हैकल के सहन में उस्तादों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और उनसे सवाल किया करता था। जितने उसकी सुन रहे थे, उसकी समझ और उसके जवाबात से दंग थे। हैकल वो जगह थी जहां लोगों के गुनाहों की खातिर मज़बा पर बर्रे जलाए जाते थे। लड़का यीशु वो बात समझ गया था जो आलिम भी ना समझ सके। वो कुर्बानी का आखिरी बर्रा होने आया था। बैतलहम में यीशु की पैदाइश को 30 बरस हो चुके थे। कैसर अगस्तिस मर चुका था। उसका सोतेला बेटा कैसर तबरेज रोम पर हुकूमत करता था। हेरोदिस अंतपास गलील का हुक्मरान था। पेंतस पलातस यहूदियों का हाकिम था और एक नया नबी फलस्तीन में नबूवत कर रहा था। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावन की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर पर बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद थी। जब उस दौर के बहुत से लोग उम्दा रेशमी लिबास पहनते और बेहतरीन खुराक खाते थे, यूहन्ना सादगी से रहता था। वो शख्स एक मिशन पर था। यूहन्ना बादशाह का नकीब था। सैकड़ों साल पहले 2 नबियों यसाया और मलाकी ने आने वाले नबी के बारे में लिखा था जो मसीह बादशाह की आमद का ऐलान करेगा। वो नबी यूहन्ना था। जैसा कि पहले नबी पेशन गोई कर चुके थे कि मुकर्ररा वक्त पर मौदा नजात दहिंदा जमीन पर आएगा, यूहन्ना ने मुनादी की कि वो वक्त आ चुका है, मुनज्जी आ गया है। लोगों के हजूम रेले की मानिंद सहरा में यूहन्ना की बातें सुनने उमड़ आए। जो लोग अपने गुनाहगार होने और एक मुनज्जी की जरूरत का इकरार कर लेते थे, वो दरियाए यर्दन में बपतिस्मा पाते थे। इस तरह वो मसीह पर अपने ईमान का इजहार करते थे जो उनके गुनाहों का भारी कर्ज चुकाएगा और उनको अपनी रास्तबाजी का लिबास पहनाएगा। कई दिन, कई हफ्ते यूहन्ना उस आसमानी नजात दहिंदा के बारे में बताता रहा जिसका लंबे अरसे से इंतजार था कि मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। फिर एक दिन वो मुनज्जी पहाड़ के ऊपर हजूम से गुजरकर उस जगह आ गया जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यूहन्ना ने यीशु की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना ने यीशु को खुदा का बर्रा क्यों कहा? अगर आप जानते हैं, यूं तो फिर आप बादशाह का मिशन भी जानते हैं।
یسوع نے یوحنا سے کہا مجھے بپتسمہ دے۔ یوحنا نے اعتراض کیا کیونکہ مسیح بادشاہ آسمان پر سے آیا تھا، اسے توبہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پورا کرنا مناسب ہے۔ پس یوحنا نے یسوع کو بپتسمہ دیا۔ بپتسمہ لے کر یسوع نے ظاہر کر دیا کہ اس کا تعلق انسانی گھرانے سے ہے جسے وہ بچانے آیا ہے۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر آ گیا، اور دیکھو آسمان کھل گیا، اور اس یوحنا نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اس پر آتے دیکھا تھا۔ اور دیکھو آسمان سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جیسا کہ تخلیق کے پہلے دن تھا، خدا کی پیچیدہ اکائی دوبارہ ظاہر ہوئی، حتیٰ کہ جس طرح خدا اس کے روح اور کلام نے ایک ہو کر دنیا کو تخلیق کیا، اسی طرح اب وہ اس کو بچانے کے لیے ایک ہو کر کام کرنے کو تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتا تھا، یسوع پر نازل ہوا۔ ہم خدا کے بیٹے اس کلمے کو جس نے دنیا تخلیق کی دریا سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں۔ ہم باپ کو آسمان پر سے آواز دیتے سنتے ہیں۔ گزشتہ 30 برس سے یسوع عوام کی آنکھوں سے اوجھل گمنامی میں رہا تھا، لیکن اس کا آسمانی باپ اس کی سوچ کول اور فعل کو دیکھتا تھا، اور اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا تھا؟ اس سے میں بہت خوش ہوں۔ تمام انسانی تاریخ میں یسوع واحد شخص تھا جس نے ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کیا، ہر کام ہمیشہ کامل طور پر۔ یسوع نے وہ کام کیا جو آدم نہ کر سکا، خدا کی شبیہ کو ظاہر کیا، مگر ظاہر کرنے سے کہیں زیادہ کام کیا، وہ خود شبیہ تھا۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ پا حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ بیٹا اس کے جلال کا پرتو اور تو اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ چاہ عجب کے بعد میں یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع کامل بیٹا ہے۔ شیطان اس کامل انسان کی اپنی بادشاہی میں رہنے سے خوش نہ تھا، لیکن ابلیس کی ایک حکمت عملی ہے۔ جس طرح اس نے پہلے انسان کو گناہ کی آزمائش میں ڈالا، اب وہ اس آدمی کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ جس طرح شیطان نے آدم کو اپنے قبضہ میں کر لیا تھا اور وہ یسوع کو بھی اپنے اختیار میں لانا چاہتا تھا۔ اگر خدا کا بیٹا گناہ پر راغب ہو جاتا تو وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کا اہل نہ رہتا۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع بھوکا تھا، لیکن اس نے ابلیس کی بات نہ مانی۔ وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا تھا، وہ اپنی انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی لامحدود قوت استعمال نہیں کرتا تھا۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے یسوع نے موسیٰ کی توریت سے حوالہ دیا۔ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اپنے احمقانہ غرور میں شیطان نے ایک بار پھر اس پاک ہستی کو آزمانے کی کوشش کی۔
پھر ابلیس اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور شان و شوکت اسے دکھائی۔ اس نے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو زمین پر حکومت کرنے کا اختیار نسل انسانی سے چھن گیا تھا۔ شیطان نے دنیا کی سلطنت چرا لی اور بادشاہ بن بیٹھا۔ اب جلال کا بادشاہ یہ سلطنت واپس لینے کے لیے زمین پر آیا تھا، مگر وہ یہ کام اس کے آگے سر جھکا کر نہیں کرے گا جسے وہ کچلنے آیا تھا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس یسوع کے پاس سے چلا گیا۔ شیطان نے کبھی کسی کو اس کی طرح نہیں آزمایا تھا، یعنی ایسے شخص کو جس میں گناہ کرنے کی خواہش یا گنجائش نہیں تھی۔ یسوع آدم اور اس کی نسل سے مختلف تھا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ آدم پہلا کامل انسان تھا، یسوع دوسرا کامل انسان تھا۔ جب شیطان نے آدم کو گناہ کرنے کے لیے آزمایا، آدم ہار گیا اور شیطان جیت گیا۔ جب شیطان نے یسوع کو گناہ کرنے کے لیے آزمایا، شیطان ہار گیا اور یسوع جیت گیا۔ پہلا آدم ہمیں شیطان یعنی گناہ اور موت کی بادشاہی میں لے گیا، دوسرا آدم ہمیں باہر نکالنے کے لیے آیا۔ یسوع کو گناہ پر آمادہ کرنے کی شیطان کی بیکار کوششوں کے بعد یسوع ناصرت میں واپس آیا، جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور ایک بڑھائی کا کام کرتا تھا، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا۔ عبادت گاہ پرستش کا گھر تھی، جہاں ہر ہفتہ کے دن کتاب مقدس کو پڑھا اور سمجھا جاتا تھا۔ اس خاص ہفتہ کے دن یسوع ایک اعلان کرنے والا تھا، اور وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کا تومار اس کو دیا گیا، اور اسے کھول کر اس نے اس مقام کو نکالا جہاں یہ لکھا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ غریبوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ یسوع نے نوشتوں میں سے ایک قدیم پیشن گوئی پڑھی جو مسیح بادشاہ کے متعلق تھی۔ وہ دنیا کو بتانے والا تھا کہ خدا کیسا ہے اور گناہ گاروں کو شیطان، گناہ، موت اور جہنم کی حکمرانی سے بچانے والا تھا۔ اور یسوع تومار بند کر کے اور اس خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ جب یسوع نے دعویٰ کیا کہ صحائف میں لکھی ہوئی نبیوں کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آنے والا مسیح خود وہی ہے، تو اس پر یسوع کے ہمسایوں کا رد عمل کیا تھا؟ جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ یسوع کی بادشاہت تھی۔ آدم کی گناہ آلودہ اور دم توڑتی نسل کے برعکس خدا کا ممسوعہ مسیح بادشاہ کامل اختیار رکھتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اسے چھو نہیں سکتا تھا، مگر وہ انہیں چھو سکتا تھا۔ نبیوں کے صحیفوں میں مسیح کا لقب ہے خدا کا بازو۔ یسوع کے معجزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زمین پر خدا کا بازو ہے۔ اس کے ہاتھ سے ایک بار چھو لینے یا منہ سے لفظ کہہ دینے سے بیمار اور مرتے ہوئے لوگ فوری اچھے ہو جاتے تھے۔ ایک بڑی بھیڑ
लंगड़ों, अंधों, गूंगों और बहुत से बीमारों को साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। नबियों की बातें पूरी हो रही थी। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। कोई ऐसी बीमारी ना थी जिसे यीशु अच्छा ना कर सकता था। अब एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तब यीशु ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू पाक हो जा। जैसे ही उसने कहा, फील फोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और सूरज डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह के बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर ये कह करके तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गईं। लेकिन वो उन्हें झिड़कता और बोलने न देता क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। यीशु नहीं चाहता था कि बदरूहें उसके बारे में गवाही दें। जब उसने उस जगह आसमान और जमीन की बात की तो उन बुरे फरिश्तों ने उसके इख्तियार की गवाही दी। वो याद करके ही कांप गए थे जब उनको आसमान से फेंक दिया गया था। और अब तो वो जमीन पर इंसान की सूरत में रह रहा था। उनके आका की बादशाहत थरथराने लगी थी। जलाल के बादशाह ने उनकी बादशाहत पर हमला कर दिया था। जहां कहीं भी यीशु जाता शैतान कमजोर हो जाता था। जहां कहीं यीशु जाता गुनाह की लानत वहां से पसपा हो जाती थी। मौजज़ों के साथ साथ यीशु के पास एक पैगाम था। उसने कहा, वक्त पूरा हो गया है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। यीशु ने 12 लोगों को चुना कि वो उसके साथ सफर करें और उससे सीखें। उसके पैरोकारों में बहुत सी खवातीन भी थीं। वो खुराक और पैसे के जरिए यीशु और उसके शागिर्दों की मदद किया करती थी। जो लोग ईमान ले आते थे उनके लिए यीशु का बुलावा बहुत सादा था, मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसका बुलावा महंगा भी था। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। चुनाचा यीशु के बहुत से शागिर्द माहीगीर थे। यीशु अक्सर गलील की झील के पास दिन गुजारता था। लोग दूरों नजदीक से उसके पास आते थे। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और वहां से तालीम देने लगा। तमाम दिन तालीम देने के बाद एक बार यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ पार चलें। वो पहले ही कश्ती में था और वो भीड़ को छोड़कर चल पड़े। लेकिन जल्द ही एक बड़ी आंधी चली। ऊंची लहरें यहां तक कश्ती पर आईं कि वो पानी से भर जाती थी। यीशु खुद पीछे की तरफ एक गद्दी सर पर रखे सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और चिल्लाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उठकर हवा को डांटा और लहरों से कहा, साखत हो, थम जाओ। हवा फौरन थम गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? शागिर्द नहायत डर गए थे।
وہ آپس میں کہنے لگے، یہ کون آدمی ہے؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کون آدمی ہے؟ اس سوال کا جواب 1000 برس قبل داؤد بادشاہ دے چکا تھا۔ وہ حواس باختہ ہو چکے تھے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ ہوا اور لہروں کو صرف بول کر کون روک سکتا ہے؟ وہی آواز جس نے ان کو بنایا تھا۔ ایک دن 4 آدمی ایک مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر اس کے گھر تک لائے جہاں یسوع تھا۔ انہوں نے اندر جانے کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کی، لیکن کمرہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ اندر نہ جا سکے۔ پس انہوں نے چھت پر چڑھ کر کچھ اینٹیں ہٹائیں اور چارپائی کو کمرے میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ ان کا ایمان دیکھ کر یسوع نے مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع جانتا تھا کہ اس آدمی کی ضرورت صرف چلنا ہی نہیں بلکہ اس کے گناہوں کی معافی تھی۔ مگر وہاں فقیر جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کفر ہے، صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع کو فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ پھر یسوع نے مڑ کر مفلوج سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ آدمی اچھل پڑا، اپنی چارپائی اٹھائی اور ان ہکے بکے تماشائیوں کے بیچ سے باہر نکل گیا۔ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ مذہب اور غرور نے شریعت کے استادوں کی آنکھیں اندھی کر دی تھی۔ ان کے خیالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، یسوع، تم کفر کہتے ہو، تم خدا کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ تم گناہ معاف کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن خدا صرف گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ان کی سوچ صحیح تھی، صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن یسوع کے بارے میں ان کا فیصلہ غلط تھا۔ آپ کے خیال میں یسوع کون ہے؟ کیا آپ کو اس کے نام کا مطلب یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے خداوند نجات دہندہ۔ ایک فلسطینی شہر میں جہاں یسوع نے تعلیم دی تھی، لوگ اس نتیجہ پر پہنچے، ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یسوع کی حکمرانی تخلیق کے ہر حصہ پر ہے، تاہم وہ ہر جگہ یہ نہیں کہتا پھرا، میری پرستش کرو، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اس نے صرف وہ کام کیے جو فقط خدا کر سکتا ہے، اور پھر وہ نتیجہ لوگوں پر چھوڑ دیتا تھا۔ اگلے 2 واقعات کی بنیاد پر آپ کے خیال میں یسوع کون ہے؟ یسوع نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے، اور جب وہ پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لے کر جا رہے تھے۔
وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس نے اسے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور یسوع نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ سب پر دہشت چھا گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔ ایک دن یسوع 2 دکھی بہنوں مارتھا اور مریم کے گھر گیا۔ 4 دن پہلے ان کا بھائی لازر مر گیا تھا۔ مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے ابد تک نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ یسوع قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا جس کے دہانے پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر ہٹاؤ۔ مارتا نے کہا اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے مرے تو 4 دن ہو گئے ہیں۔ پھر یسوع نے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ یسوع نے بلند آواز سے پکارا اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول دو، اسے کھول کر جانے دو۔ پوری تاریخ میں صرف خداوند یسوع ہی وہ شخص ہے جو کہہ سکتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس کے کام اس کی باتوں کی سچائی ثابت کرتے ہیں۔ بعض اوقات کئی دنوں تک ایک بڑا ہجوم یسوع کو گھیرے رہتا۔ اکثر وہ لوگوں کو ویران علاقوں میں ملتا جہاں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جاتا تھا۔ کبھی کبھی ہجوم کو بھوک لگ جاتی تھی۔ ایک دوپہر ایسا واقعہ ہوا جب 5000 سے زائد لوگ گلیل کی جھیل کے مشرقی پہاڑی علاقہ میں جمع تھے۔ پس یسوع نے اپنے ایک شاگرد فلپس سے کہا ہم ان تمام لوگوں کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ وہ فلپس کو آزما رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ فلپس نے جواب دیا ان سب کو کھانا کھلانے کے لیے اچھی خاصی دولت چاہیے۔ پھر شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے کہا یہاں ایک لڑکا ہے، اس کے پاس جوں کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے حکم دیا ان لوگوں کو بٹھاؤ۔ پس وہ مرد جو تخمینہ 5000 تھے گھاس پر بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور خدا کا شکر کر کے
لوگوں میں بانٹ دی اور اسی طرح مچھلیوں کے ساتھ بھی کیا۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا۔ اب ان ٹکڑوں کو جمع کرو، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ شروع میں ان کے پاس صرف 5 روٹیاں تھیں، لیکن روٹیوں کے ٹکڑے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بچی۔ اگلی صبح اس ہجوم کے کچھ لوگ یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کو رومی ظالموں سے بچائے اور انہیں زیادہ خوراک دے۔ یسوع نے ان سے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ خدا باپ نے مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کھانا کچھ مدت تک آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن صرف خداوند یسوع آپ کو کچھ مدت اور ابدیت کے لیے حقیقی زندگی دے سکتا ہے۔ صرف مسیح ہی کہہ سکتا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یسوع مذہبی استادوں کی طرح نہیں تھا جو کہتے تھے، یہ کرو، یہ نہ کرو، ان اصولوں پر چلو، یہ رستہ ہے۔ صرف یسوع ہی کہہ سکتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع ان نبیوں سے بھی مختلف تھا جنہوں نے اپنے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھائیں اور آنے والے مسیح کے بارے میں لکھا۔ یسوع نے کہا، غلط نہ سمجھو کہ میں کیوں آیا۔ میں موسیٰ کی شریعت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یسوع نے اکثر اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ اپنے بادشاہ کے کردار اور جلال کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کی بادشاہی کے شہریوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے اور کیا پہنیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ میंہ برسا، پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس کے گھر پر ٹکریں لگی۔ لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی، اس کے گھر پر ٹکرانے لگی، اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا۔ اس آسمانی استاد کی طرح کبھی کسی نے کلام نہیں کیا۔
یہودیوں کے استاد اور کاہن ہجوم کو یسوع کی باتیں سنتے دیکھ کر خوش نہیں تھے. وہ چاہتے تھے لوگ ان کی سنیں، اس کی نہیں. ایک دن سردار کاہنوں نے ہیکل کے پیادوں کو بھیجا کہ وہ یسوع کو گرفتار کریں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. جب وہ واپس آئے تو کاہنوں نے ان سے پوچھا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا، انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. حتیٰ کہ نبیوں نے بھی یسوع کی طرح باتیں نہیں کی. نبی شمعوں کی مانند تھے جنہوں نے تاریک دنیا میں روشنی کی چمکدار کرنیں پھیلائیں، لیکن مسیح آفتاب صداقت تھا. ایک بار جب سورج طلوع ہو جائے تو شمع کی ضرورت کسے ہوگی؟ یسوع نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یسوع وہ کلام ہے جس نے ابتدا میں کہا تھا، روشنی ہو جا. وہ جسمانی اور روحانی نور کا حتمی ذریعہ ہے. جب مسیح کے اپنے مشن کو پورا کرنے کا وقت نزدیک آیا تو وہ اپنے 3 شاگردوں پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا. وہاں ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی. اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. اسی وقت موسیٰ اور ایلیا یسوع کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے. ایک نورانی بادل نے ان کو لپیٹ لیا اور اس بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے، مگر یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا. اس نے کہا، اٹھو، ڈرو مت. جب انہوں نے آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا تو یسوع کے سوا کسی کو نہ دیکھا. اس روز شاگردوں نے جو کچھ دیکھا اسے کبھی نہ بھولے. بعد میں پطرس نے کہا، ہم نے اس کی عظمت کو دیکھا تھا. اور یوحنا نے کہا، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. لیکن اب بیٹے کا جلال اس کے جسمانی بدن میں پوشیدہ تھا. اب بادشاہ کے لیے اپنے مشن کو پورا کرنے کا وقت تھا. تین سال تک خداوند یسوع فلسطین میں سفر کرتے ہوئے بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ ظلم اٹھاتے شفا دیتا پھرا. عام لوگ اس سے پیار کرتے تھے، لیکن یروشلم کے مذہبی رہنما اس کو قتل کروانے کی سازش کر رہے تھے اور یسوع جانتا تھا. جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو یسوع نے یروشلم جانے کی ٹھان لی. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ شر پسندوں کا ایک گروہ دور شہر سے آپ کو گرفتار کرنے، تشدد کرنے اور ہلاک کرنے کی سازش کر رہا ہے تو کیا آپ وہاں جائیں گے؟ یسوع نے ایسا ہی کیا. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں، سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. شاگردوں کو ایسے بادشاہ کا انتظار نہیں تھا. ایک مصلوب مسیحا، یقیناً خدا اپنے چنے ہوئے کو ایسے دکھ اور ذلت نہیں سہنے دیتا. پس پطرس نے یسوع سے کہا، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. یسوع نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے. تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. شاگرد چاہتے تھے مسیح ایک ایسا بادشاہ ہو جو رومی قابضین کو برباد کرے اور ایک نئی حکومت یروشلم میں قائم کرے. حتیٰ کہ جب وہ سفر میں تھے تو شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے کہ خدا کی بادشاہی کا اعلیٰ ترین مقام کس کو ملے گا. پس یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے،
جیسے ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ زمین پر اپنی پہلی آمد کے وقت مسیح سیاسی حکومتوں اور زمینی تخت کو فتح کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ شیطان کو فتح کرنے اور انسانی دلوں پر حکومت کرنے آیا تھا۔ اس لیے یسوع نے تعلیم دی، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ آسمانی بادشاہ دلوں پر حکومت کرتا اور بعد میں تمام زمین پر دنیا کے گناہوں کا قرض ادا کرنا اور موت کو شکست دینا ضروری تھا۔ یہ اس کا مشن تھا۔ سب کچھ منصوبہ کے مطابق ہو رہا تھا۔ جیسے ہی خداوند یروشلم کے نزدیک پہنچا، اس نے 2 شاگردوں کو ایک کام کے لیے بھیجا۔ اس نے ان سے کہا، سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول کر یہاں لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ گدھی کا بچہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس وہ گئے اور ان کو گدھی کا بچہ ملا جیسا یسوع نے کہا تھا، اور وہ بلا شبہ اسے کھول رہے تھے۔ تو مالکوں نے ان سے کہا، اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ اور شاگردوں نے یوں کہا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کی اترائی پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ایسی باتیں کرنے سے ڈانٹ دے۔ اس نے جواب دیا، اگر یہ چپ رہیں تو سڑک کے پتھر چلا اٹھیں گے۔ کیسا انوکھا بادشاہ ہے! بادشاہ مسیح کے آنے سے نہ تو دارالحکومت نرسنگوں کی آواز سے گونجا، نہ زبردست فوجیں تھی، نہ ہی وہ عالیشان جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ ایک معمولی گدھے، جوان گدھے، بے عیب گدھے پر سوار تھا، جو کہ اکثر دلتی مارتا اور چوکڑیاں بھرتا تھا۔ ایسا جانور جس کی پیٹھ اور کندھوں پر صلیب کا نمایاں نشان ہوتا ہے، زیادہ اہم یہ کہ یہ واحد جانور ہے جو زکریا نبی کی بات پوری کر سکتا تھا جو اس نے 500 سال پہلے لکھی تھی۔ اے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ مسیح بادشاہ طاقتور جنگی گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ لوگوں کو ظالم رومیوں سے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ اگلے چند دنوں تک یسوع نے اسی ہیکل میں لوگوں کو تعلیم دی جہاں اس نے بطور ایک لڑکا اپنے گہرے سوالوں اور دانش مندانہ جوابوں سے علماء کو حیران کر دیا تھا۔ ہیکل کے سرداروں کا یہ رویہ اب مختلف تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ پس انہوں نے یسوع پر اس امید سے بڑے تباہ کن سوالوں کے ساتھ حملہ کیا کہ وہ عوام کو اس کے خلاف کر دیں۔ وہ اس کی طاق میں لگے رہے اور انہوں نے جاسوس بھیجے جو راست باز بنے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ یسوع کی کوئی بات پکڑیں جو وہ رومی گورنر کو بتائیں تاکہ یسوع کو گرفتار کریں۔ وہ کہنے لگے، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے، تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، تو سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے،
اب ہمیں بتا، ہمیں کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع کیا جواب دیتا؟ اگر وہ کہتا بادشاہ کو خراج دو تو یہودی رایا اس پر سرکشی کا الزام لگاتی۔ دوسری طرف اگر یسوع جواب دیتا نہیں، خراج ادا نہ کرو، رومی حاکم کو پتہ چلے گا اور وہ اس کو باغی قرار دے گا۔ اس نے ان کی مکاری کو معلوم کر کے ان سے کہا، 1 دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام کی مہر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیسر کا۔ اچھا، تو پھر اس نے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس کے قول کو پکڑ نہ سکے، بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے۔ بار بار مذہبی استادوں کے مختلف گروہ یسوع کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ہر بار اس نے ان کو کامل حکمت سے جواب دیا۔ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ بے عزت کرنے کے لیے لوگ وہاں سے کھسک کر سردار کاہن کے ساتھ سازش کرنے لگے کہ یسوع کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ کیسا اندھا پن تھا! وہ کاہن جو مذبح پر قربانیاں چڑھانے کے ذمہ دار تھے، ان کو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ جس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہی ہستی ہے جس کی علامت یہ قربانیاں ہیں۔ خدا کا یہ خفیہ منصوبہ پورا ہونے والا تھا۔ قربانیاں گزراننے کا سالانہ تہوار تھا جو فسح کہلاتا تھا۔ اگلے روز ہزاروں برے ذبح ہونے والے تھے۔ اگرچہ یسوع جانتا تھا کہ اگلے روز اسے بھی مار ڈالا جائے گا، اس نے وہ شام اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتے ہوئے گزاری۔ جب وہ کھا رہے تھے، اس یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو کھانے کے لیے دی۔ اس نے پیالہ بھی آگے بڑھایا۔ اس نے ان کو بتایا کہ یہ توڑی ہوئی روٹی ان کو اس کے بدن کی یاد دلائے گی، اور سرخ رس اس خون کی یاد دلائے گا جو گناہوں کی معافی کا ایک نیا عہد لانے کے لیے بہایا گیا۔ آدھی رات کو وہ اپنے شاگردوں کو گتسمنی نام ایک باغ میں لایا۔ وہاں اس درپیش دہشت کو جانتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے دعا کی، اور پھر گویا مذہبی رہنماؤں کی ایک قطار مسلح لوگوں کے ہجوم کے ساتھ آ پہنچی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا میں کوئی خطرناک انقلابی ہوں جو تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں پکڑا؟ مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یسوع نے خود کو آدمیوں کے حوالہ کر دیا جو اس کو باندھ کر سردار کاہن کے گھر لے گئے جہاں یہودی حاکم جمع تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں نے یسوع کے حق میں جھوٹ بولا۔ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا، کیا تو ستوتا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے، دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب ہم کو گناہوں کی کیا حاجت رہی؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھونکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے، نبوت کی باتیں سنا۔ پیادوں نے اسے تماچے مار مار کر اپنے قبضہ میں کر لیا۔ یہودی عدالت نے موت کا فتویٰ دے دیا، لیکن اسے اس پر عمل کرنے کا اختیار نہ تھا۔
ये सिर्फ रोमी अदालत के इख्तियार में था। सुबह का वक्त था जब दीनी हुक्मरान और बढ़ता हुआ हजूम यसू को सरदार काहिन के घर से लेकर यरूशलेम की गलियों में से होता हुआ रोमी गवर्नर पेंतस पिलातस के महल की तरफ चल दिया। मजहबी रहनुमा चाहते थे कि पिलातस यसू को मरवा दे। वो फौरन यसू पर इल्जाम लगाने लगे, ये शख्स हमारे लोगों को बहका रहा है और उनसे कहता है रोमी हुकूमत को खराज मत दो, और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। यसू से पूछगिछ करने के बाद पिलातस सरकर्दा काहिनों और हजूम की तरफ मुड़कर कहने लगा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। उन्होंने जवाब दिया, अगर ये मुजरिम ना होता तो हम उसे तेरे हवाला ना करते। पिलातस किला में फिर से दाखिल हुआ और यसू को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तूने क्या किया है? यसू ने कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही किसी दूसरी जगह की है। बस क्या तू बादशाह है? पिलातस ने कहा। यसू ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक से है मेरी आवाज सुनता है। पिलातस ने पूछा, हक क्या है? यह कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और कहा, मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। लेकिन हजूम चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, उसको सलीब दे, सलीब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मैंने उसमें सजाए मौत की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। पिलातस जानता था कि यसू बेगुनाह है, लेकिन चूंकि वो मजहबी रहनुमाओं और उनके हजूम से डरता था, इसलिए उसने मसीह को सजाए मौत दी। पिलातस ने रोमी कानून के मुताबिक यसू को इंतहाई सख्त सजा दी, यानी बेदर्दी से मार पीट के बाद सलीब चढ़ा दिया गया। मुजरिमों को जिनको कोड़ों से मारा जाता था, उनमें धात के छोटे छोटे नोकीले टुकड़े जड़े होते थे। 700 साल पहले खुदावंद ने यसाया नबी से लिखने को कहा था, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला कर दी। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। अंजील हमें बताती है कि खुदावंद के कोड़े खाने के बाद क्या हुआ। गवर्नर के कुछ सिपाही यसू को अपने हेडक्वार्टर में ले गए और अपने सारे फौजी दस्ते को बुला लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतरवाकर उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई। उन्होंने लंबे नोकदार कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा असा के तौर पर उसके दाएं हाथ में दिया। फिर वो उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उसके ऊपर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। सिपाही उस कांटों के ताज का मतलब नहीं जानते थे जो उन्होंने यीशु के सर पर जड़ दिया था। कांटे उस लानत का हिस्सा थे जो आदम के गुनाह के सबब से जमीन पर की गई थी। जलाल का बादशाह हमारे गुनाहों की लानत उठाने आ चुका था, और जब वो उसका ठट्टा कर चुके थे तो चोगा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े पहनाए और उसे मसलूब करने को ले गए। दोनों आदि मुजरिमों को भी यीशु के साथ लेकर जाया गया। हर एक ने मंजिल तक अपनी अपनी सलीब उठा रखी थी। इस अजियतनाक हालत में चलते हुए रास्ता में रोमी सिपाहियों ने शमाली अफ्रीका के एक आदमी को मसीह की सलीब उठाने पर मजबूर किया। फिर वो यरूशलेम की पुरहजूम गलियों में से होते हुए शहर की फसील से बाहर गलगता नामी पहाड़ी पर चढ़ गए, जो कोहे मोरिया का शमाली हिस्सा है।
जहां तकरीबन 1900 साल पहले अब्राहम नबी ने कहा था, खुदा आप ही अपने वास्ते सौखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। अब उस बर्रा के कुर्बान होने का वक्त आ पहुंचा था। हुकूमत की जानिब से सलीब देना जाना हमेशा से खौफनाक सजाए मौत थी। अजियत को मजीद शर्मनाक बनाने के लिए रोमी सिपाही सलीब या दरख्त पर हाथ और पांव में कील जड़ने से पहले अपने मुजरिम के कपड़े उतार कर बरहना कर देते थे। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। अगर यीशु खुद को बचा लेता तो वो हमें नहीं बचा सकता था। हजूम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इन बातों को पूरा कर रहे हैं जो खुदावंद ने दाऊद नबी की मार्फत कही थी। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और कुर्रा डालते हैं। वो सब मुझे देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते और सर हिला हिला कर कहते हैं, जबकि खुदावंद इससे खुश है तो वो ही उससे छुड़ाए। खुदा का मंसूबा नजात हर लिहाज से पूरा हो रहा था। उसी पहाड़ पर जहां अब्राहम नबी ने कहा था, खुदा खुद बर्रा मुहैया करेगा और यहोवा यरी खुदावंद मुहैया करेगा, खुदा ने खुद अपना बर्रा यीशु मुहैया कर दिया। क्या आपको याद है कि किस तरह मासूम बर्रे को मज़बा पर रखी लकड़ियों के ऊपर अब्राहम के कसूरवार बेटे के इफ्जी के तौर पर कुर्बान किया गया? और अब खुदा का बेगुनाह बेटा लकड़ी की सलीब पर आदम की कसूरवार नस्ल की खातिर इफ्जी के तौर पर कुर्बान किया जा रहा था। खुदा ने अब्राहम के बेटे को बचा लिया था, लेकिन उसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों सोने चांदी से के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। खुदा की नजर में आपकी कदर इस हद तक है। खुदा के मंसूबा नजात को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह के बाइस आने वाली जिल्लत उठाई। वो हमारी जगह लानती बना। उसने वो सजा उठाई जिसके हम मुस्तहिक थे। जिस दिन आदम ने खुदा का कानून तोड़ा, तो खुदा ने बता दिया था कि एक दिन मसीह सांप का सर कुचलेगा। उसने शैतान से कहा था, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। उस कदीम पुरअसरार पेशन गोई ने जो यीशु की एड़ी पर शैतान के काटने के बारे में थी, पहले ही से इस दुख और जिल्लत से आगाह कर दिया था जो खुदा का बर्रा सलीब पर उठाने वाला था, जब वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। जिन्होंने यीशु को सलीब दिया, वो खुदा के मुखलिसी के मंसूबे को नहीं जानते थे, जिसे जहान के सरदारों में से किसी ने न समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते।
کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یسوع کی صلیب دو بدکاروں کے درمیان تھی۔ ان میں سے ایک اسے تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے مجرم نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ ہم اسی سزا میں گرفتار ہیں، ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پہلا مجرم صرف اپنی جسمانی تکلیف سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ اسے ایک منجی کی ضرورت تھی جو اس کی جگہ قربان ہو۔ دوسرے مجرم نے بھی مسیح کی توہین کی تھی، لیکن جیسے ہی موت کا سامنا ہوا اس کا دل تبدیل ہو گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ خداوند اس کو شیطان کی بادشاہی سے نجات دے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر بادشاہ اسے قبول کر لے تو وہ خدا کی بادشاہی کا شہری بن جائے۔ یسوع کے جواب میں کوئی شک کی گنجائش نہ تھی۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بعد میں اس شام دونوں مجرم مر گئے، ایک جہنم میں گیا اور دوسرا فردوس میں۔ یہ فرق کیسے ہوا؟ ایک نے منجی بادشاہ پر اپنا ایمان نہیں رکھا، دوسرے نے رکھا۔ دوپہر کا وقت ہے۔ یسوع کو صلیب پر 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کالے بادل گر کر آئے، دن رات کی مانند تاریک ہو گیا۔ خوفزدہ تماشائی بکھر چکے تھے، پہاڑ پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صلیب کے مذبح پہ لٹکے خدا کے ازلی ابدی بیٹے پر آسمانی خدا سے بچھڑنے کی دہشت طاری تھی۔ اس تاریکی کے دوران آدمیوں کی آنکھوں سے چھپا کر خدا نے ہمارے تمام گناہ لے کر اپنے بیٹے پر لاد دیے۔ یسوع آخری قربانی بن گیا، چنانچہ ماضی، حال، مستقبل کے گناہ یسوع پر لاد دیے گئے تھے۔ اس لیے آسمانی خدا کو اپنی نظر ہٹانی پڑی، کیونکہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ 3 طویل گھنٹوں کے لیے گناہ کے خلاف خدا کا قہر اپنی ہی سوختنی قربانی پر بھڑکتا رہا۔ جس طرح مذبح پر برہ کو قربان کیا جاتا، اسی طرح خدا کا برہ آسمان اور زمین اور خدا اور انسان کے مابین صلیب پر معلق تھا۔ لامحدود نے ہماری جہنم کی سزا کو باوقت خود پر لے لیا تاکہ ہمیں ابدیت میں وہ برداشت نہ کرنا پڑے۔ اس وقت وہ تمام ہوا۔ یسوع نے یہ جان کر کہ اس نے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو پورا کر دیا اور وہ سزا اٹھا لی جس کے مستحق گناہگار تھے، تو اس نے کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اس وقت مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئی۔ صدیوں سے بروں کو مذبح پر ذبح کیا جاتا اور جلایا جاتا تھا۔ جب یسوع نے جان دی، خدا نے وہ پردہ پھاڑ دیا جس کے پیچھے خاص کمرہ چھپایا ہوا تھا، جہاں ہر سال گناہ ڈھانپنے کے لیے خون چھڑکا جاتا تھا۔
پردہ پھاڑنے سے خدا یہ اعلان کر رہا تھا، تمام ہوا، گناہ کا تمام قرض ادا ہوا، میرے برے نے دنیا کے گناہوں کی خاطر اپنا خون بہا دیا، اب میں کبھی گناہوں کے لیے جانوروں کا خون قبول نہیں کروں گا، میرا پیارا بیٹا آخری قربانی ہے، سب لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ سات سو سال پہلے یسایہ نبی نے لکھا تھا، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاریوں کے باعث کچلا گیا، اسے مارا پیٹا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک نے خدا کا راستہ چھوڑا اور اپنی راہ کو پھرا، پھر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی۔ تمام ہوا۔ یسوع ناصری مر گیا، یہ یقین کرنے کے لیے ایک سپاہی نے اس کی پسلی میں بھالا مارا، خون اور پانی بہہ نکلا، شاگردوں کی امیدیں بھی دم توڑ گئی تھی، وہ سوچتے تھے کہ یسوع رومیوں کو کچلے گا اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا، شاگرد ابھی تک تیسرے دن جی اٹھنے کے اس وعدہ کو نہ سمجھتے تھے۔ مصلوب مجرموں کی لاشیں عموماً کچرے کے ڈھیر پر یا اجتماعی قبر میں شہر سے باہر پھینک دی جاتی تھی، لیکن یسوع کے بدن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ 700 سال پہلے یسایہ نبی نے لکھا تھا، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ خدا کا منصوبہ اپنے بیٹے کے لیے یہ تھا کہ وہ باعزت قبر میں دفن ہو۔ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اس پر پلاطس نے دے دینے کا حکم دیا۔ ارمتیا کا یوسف اور اس کا دوست نیکودیمس یسوع کے خفیہ شاگرد تھے۔ یسوع کی موت سے پہلے وہ مذہبی رہنماؤں سے ڈرتے تھے، لیکن یسوع کو صلیب پر دکھ اٹھاتے دیکھ کر اب ان کا ڈر جاتا رہا تھا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش کو لے جا کر نہلایا اور ایک صاف مہین کتانی کپڑے میں لپیٹا اور تقریباً 35 کلو مر اس پر لگایا، جو اسی قسم کا قیمتی مسالہ تھا جو مجوسیوں نے بچہ یسوع کو دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لاش کو یوسف ہی کی نئی قبر میں رکھا، پھر اس کے دہانے پر ایک بہت بڑا پتھر لٹکا کر وہ گھر چلے گئے۔ یہ ایک شاہانہ تدفین تھی جو ایک بادشاہ کے شایان تھی۔ اگلے روز صبح مذہبی رہنماؤں، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا، میں 3 دن بعد جی اٹھوں گا۔ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر لاش کو چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطس نے جواب دیا، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی قبر کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے داروں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ اسی دوران میں قبر کے اندر یسوع کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آدم نے گناہ کیا تھا، موت ایک ظالم حکمران کی طرح نسل انسانی پر حکومت کر رہی تھی۔ اگر یسوع نے گناہ کیا ہوتا تو موت اس کے جسم کو گلا دیتی، بدبودار کر دیتی اور آہستہ آہستہ خاک میں ملا دیتی۔ لیکن 1000 سال پہلے داؤد نبی نے لکھا تھا، تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس پر موت اور قبر کا کوئی اختیار نہیں۔
यीशु के मारे जाने और दफन होने के तीसरे दिन बाद इतवार की सुबह बहुत सी औरतें अकीदत के इजहार के लिए कब्र पर आईं। और देखो, अचानक एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। सिपाही बेहोश हो गए, लेकिन फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आओ, ये जगह देखो जहां उसका बदन पड़ा था, और जल्दी जाकर उसके शागिर्दों से कहो वो मुर्दों में से जी उठा है। वो कब्र से जल्द रवाना हो गई। वो बहुत खौफजदा थी, मगर बहुत ज्यादा खुश भी थी। वो शागिर्दों को ढूंढकर फरिश्ते का पैगाम देने को जल्दी से दौड़ी। जब वो जा रही थी, यीशु उनको मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। उसी दौरान पहरे वालों ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। सरदारों ने उनको बहुत सा रुपया रिश्वत देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा ले गए। लेकिन उनका झूठ सच को छुपा न सका। कब्र खाली थी। यीशु ने अपनी मौत से हमारे गुनाह का कर्ज चुका दिया था। दफन होकर यीशु मौत और पस्ती के घड़े में उतर गया था। जी उठकर यीशु मौत पर गालिब आया। अब वो कहता है, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, देख अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो इस खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, सिर्फ मौत एक दरवाजा है जो एक बादशाह के हुजूर खुलता है, जो कहता है, चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। जी उठने के दिन यीशु बहुत से शागिर्दों के सामने जाहिर हुआ। सबसे पहले औरतों पर, फिर पतरस पर, और उसके बाद 2 मुसाफिरों पर। उसी दिन उनमें से 2 आदमी अमाउस के गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम के करीब 7 मील के फासले पर है। यीशु आप उनके नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन खुदा ने उन्हें उसको पहचानने ना दिया। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में चलते चलते करते हो? वो लम्हा भर को रुके। उदासी उनके चेहरे से जाहिर थी। फिर एक ने, जिसका नाम क्लिपास था, जवाब दिया, तू यरूशलेम में अकेला शख्स है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ। यीशु ने पूछा, क्या हुआ है? मुसाफिरों ने उसे बताया कि किस तरह यीशु नासरी से इनकी उम्मीदें थी कि वो मसीह है जो उनके दुश्मनों को फतह देगा, लेकिन उसे सलीब दे दिया गया और अब उसकी कब्र खाली है। ये बात समझ से बाहर है। फिर यीशु ने उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की बातों को मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूरी ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी, उनको समझा दी।
اتنے میں وہ اماؤس کے قریب پہنچ گئے۔ سفر ختم ہو گیا تھا۔ یسوع کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمارے ساتھ رات رہ، کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ پس وہ ان کے ساتھ گھر چلا گیا۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ وہ اچھل پڑے اور شاگردوں کو بتانے کے لیے جلدی جلدی واپس یروشلم لوٹ گئے۔ خداوند زندہ ہے، وہی نجات دہندہ ہے جس کا وعدہ صحائف میں ہے۔ یہ وہی برہ ہے جس کی تصویر ہر قربانی میں دکھائی گئی، وہی خداوند ہے۔ آخرکار نبیوں کا پیغام لاجواب ثابت ہوا، کامل اور لاجواب۔ یہ اتوار کی شام تھی۔ وہاں دروازے جہاں شاگرد جمع تھے بند تھے۔ اچانک یسوع کمرے کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ شاگرد خداوند کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ توما یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس شام وہاں نہ تھا۔ بعد میں شاگردوں نے اسے بتایا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر توما نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں کے میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ ایک ہفتہ بعد جب اس کے شاگرد گھر کے اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، اگرچہ دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی یہاں ڈال، میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال۔ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آئندہ 40 دنوں تک خداوند وقتاً فوقتاً اپنے پیروکاروں پر ظاہر ہوتا رہا، ان سے باتیں کرتا اور پھر اوجل ہو جاتا تھا۔ یسوع کا جی اٹھنے والا بدن دیوار سے بھی گزر سکتا تھا اور خیال کی رفتار سے سفر کر سکتا تھا۔ اگرچہ وہ پہلا شخص ہے جس کا جسم ایسا ہے، مگر وہ آخری شخص نہیں۔ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اسی طرح ہم آسمانی صورت پر بھی ہوں گے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں ہم سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بے بس گناہگار ہیں اور آپ کو خدا کی بادشاہی میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کی جگہ آپ کے گناہوں کی خاطر جان دی اور آپ کی خاطر موت کو شکست دے کر جی اٹھا؟ اگر ایسا ہے تو خدا فرماتا ہے، اب تم آدم میں سے نہیں رہے، خدا آپ کو مسیح میں راست باز ٹھہراتا ہے۔ ایک دن آپ کو بھی تبدیل شدہ جسم ملے گا، بالکل یسوع جیسا، مگر اس پر کیلوں کے نشان نہ ہوں گے۔ جو بادشاہی آدم شیطان کے ہاتھ میں گواہ بیٹھا تھا، ابلیس اور بدروحوں، ہواؤں اور لہروں، بیماروں اور بھوک، گناہ اور موت پر اپنے مکمل اختیار سے یسوع نے واپس لے لی۔ یسوع نے ثابت کیا کہ وہ مختار کل ہے، حتیٰ کہ جب مذہبی رہنماؤں اور سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، تشدد کیا، صلیب دیا، تو بھی اس نے انہیں یہ سب کرنے دیا۔ اس لیے اپنے باپ کے گھر جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو
کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور یقیناً میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع نے اپنے پیروکاروں سے یہ بھی کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اگر آپس میں محبت رکھو گے تو سب اس سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جی اٹھنے کے 40 دن بعد یسوع اپنے شاگردوں کو جمع کر کے یروشلم کے باہر زیتون کے پہاڑ پر لے گیا۔ شاگرد جاننا چاہتے تھے وہ کب واپس آئے گا۔ یسوع نے جواب دیا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تب تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ پھر وہ یروشلم کو پھرے۔ اسی دوران اوپر آسمان پر وہ وقت تھا جب بادشاہ کو جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا۔ شان و شوکت رنگوں، موسیقی اور جوش و خروش کا تصور کریں۔ لاکھوں لاکھ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ گھر آ رہا ہے مگر اب وہ مختلف دکھائی دے گا۔ وہ جس نے انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی صورت پر رہے گا۔ اس آسمانی شہر پر ایک خاموشی طاری ہو گئی کہ اچانک نرسنگوں کی زوردار آواز سے خاموشی کا زور ٹوٹا اور اس کے بعد ایک گونجدار اعلان ہوا، اے پھاٹکو اپنا سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کے بادشاہ کو داخل ہونے دو۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے، یہ جلال کا بادشاہ ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند قادر مطلق ہے، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ زوردار تعریف سے آسمان میں پھاٹکوں کے کواڑ پوری طرح سے کھل گئے اور فاتح برہ جنگی زخموں کے نشان والا ابن آدم یسوع اندر داخل ہوتا ہے۔ پرستاروں کے ہجوم میں سے ہوتا ہوا وہ باپ کے تخت کے پاس آ پہنچا۔ پھر کر وہ آدم کی رہائی پانے والی نسل پر نگاہ ڈالتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ مشن تمام ہوا۔ بعد میں آسمان کے شہریوں نے اپنے محبوب بادشاہ کے لیے نیا گیت گایا، تو ہی اس لائق ہے کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ پھر فرشتے تخت کے گردا گرد جمع ہو گئے، وہ خدا کی تمجید کرتے اور کہتے تھے، ذبح کیا ہوا برہ ہی عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ آج بھی زمین پر آدم کی زیادہ تر اولاد شیطان کی تباہ حال بادشاہی میں گناہ اور موت کی تاریکی میں اسیر ہے،
لیکن آزادی مل سکتی ہے۔ یسوع نے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے سے یہ فیصلہ کن جنگ جیت لی ہے۔ سب ایمان رکھنے والوں سے وہ یہ کہتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، جب سب کچھ تیار ہو جائے گا تو پھر آ کر تمہیں ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح ایک دن جب یہ دنیا اپنی معمولی سرگرمیوں اور جھوٹے مذہب میں مصروف ہوگی، جلال کا بادشاہ زمین پر لوٹ آئے گا، لیکن نہ تو عام گدھے پر، نہ ہی لان تین اور کانٹوں کا تاج پہننے کے لیے۔ جی اٹھنے والے بادشاہ نے یوحنا کو آئندہ دنوں کے حالات دکھائے۔ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور عادل ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا نام کلام خدا ہے۔ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ جب بادشاہ آئے گا تو آسمان سے بڑی آواز آئے گی، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ بادشاہ کے دشمن اس کے سامنے پگھل جائیں گے، پھر وہ شیطان کو باندھے گا اور اس دنیا کو دکھائے گا کہ راست باز حکومت کیسی ہوتی ہے۔ تب زمین پر بہترین وقت ہوگا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ عدالت کے دن خداوند یسوع منصف ہوگا، وہ آگ کے سے شعلہ جیسے تخت پر بیٹھ گیا، جس کے پہیے آگ کی مانند تھے، ایک آتشی دریا اس کے حضور سے جاری تھا، لاکھوں لاکھ فرشتے اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ شیطان اور اس کی تاریکی کی بادشاہی آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالی جائے گی۔ آخرکار سانپ کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔ نور کی بادشاہی کی بندشوں کے لیے خدا ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین بنائے گا، وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ وہ ان کی آنکھوں سے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ تو موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا۔ بلا آخر
اپنے بادشاہ سے پیار کرنے والوں کی دعا ہمیشہ کے لیے مان لی جائے گی۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیا آپ کی دعا بھی یہی ہے؟ کیا آپ نے جلال کے بادشاہ کو سجدہ کیا؟ کیا وہ آپ کا بادشاہ ہے؟ كم أنت عظيم يا الله، كم أنت عظيم.